الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عبادت کا بیان۔ راہ عبادت کی دوسری گھاٹی۔ جب فرائض کی معرفت اور علم مکمل کر لے تو عبادت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور عبادت میں مشغول ہونے لگے تو اپنی طرف نظر کرے کہ میں تو خطاؤں اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، بس خود سے کہے میں عبادت کی راہ پر کیسے گامزن ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں اور اس وقت بھی ان پر ڈٹا ہوا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے میں گناہوں سے توبہ کروں تاکہ اللہ عز و جل میری بخشش فرمائے اور مجھے گناہوں کی قید سے چھٹکارا مل جائے اور میں ان کی پلیدی اور گندگی سے پاک صاف ہو کر عبادت و قربت کے لائق ہو جاؤں۔ اب یہاں بندے کو توبہ کی گھاٹی درپیش ہوتی ہے۔ اس گھاٹی کو عبور کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بندہ اپنے مقصود تک پہنچ سکے۔ لہٰذا اسے عبور کرنے کے لیے توبہ کی تمام شرائط اور حقوق پورے کرے جہاں تک کہ اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ راہ عبادت کی تیسری گھاٹی۔ پھر جب اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے اور وہ اس گھاٹی کو عبور کر لے تو عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اسے طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر رکاوٹ اپنے طور پر اسے عبادت سے روکے گی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ رکاوٹیں چار ہیں: دنیا، مخلوق، شیطان اور نفس۔ لہٰذا بندہ ان رکاوٹوں سے دور ہونے اور ان کو خود سے دور کرنے کا شدید محتاج ہے، ورنہ وہ اپنے مقصود یعنی عبادت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس مقام پر بندے کو رکاوٹوں کی گھاٹی درپیش ہوتی ہے۔ یہ گھاٹی عبور کرنے کے لیے اسے چار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: دنیا سے کنارہ کشی، مخلوق سے تنہائی، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت۔ مشکل ترین معاملہ۔ نفس کا معاملہ ان سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس سے علیحدگی نہیں ہو سکتی، نہ ہی شیطان کی طرح اس پر انتہائی سختی کر کے مکمل طور پر مغلوب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کی سواری اور ذریعہ ہے۔ بندہ جس عبادت کا بھی ارادہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہے، نفس سے اس کی موافقت کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیکی و بھلائی کی مخالفت کرنا اور خواہش کی پیروی کرنا ہی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایسی صورت میں نفس کو تقوی کی لگام دینا ضروری ہے تاکہ نفس سرکشی و بغاوت نہ کرے اور بندے کا مطیع فرما بردار رہے اور بندہ اسے نیک اور اچھے کاموں میں استعمال کرے اور ہلاکت و فساد کی جگہ سے روکے۔ یوں اس گھاٹی کو عبور کرنے کا سوچے اور اس پر اللہ عز و جل سے مدد چاہے۔ راہ عبادت کی چوتھی گھاٹی۔ پھر جب بندہ اس توبہ کی گھاٹی کو عبور کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہاں پھر چند اوراد اس کا راستہ روک دیتے ہیں اور عبادت کی طرف بڑھنے دیتے نہ عبادت کے لیے وقت نکالنے دیتے ہیں۔ ان اوارد کی بھی چار قسمیں ہیں۔ پہلا رزق۔ نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے رزق اور غذا ضروری ہے، اگر میں دنیا سے کنارہ کشی اور مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کر لوں تو میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ دوسرا، ہر اس چیز کا خیال جس سے تم ڈرتے ہو یا جس کی امید کرتے ہو، جسے چاہتے ہو یا جسے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ نہ تم اس کی بہتری کو جانتے ہو نہ فساد کو، کیونکہ تمام امور کے انجام پوشیدہ ہیں اور دل ان میں مشغول ہے۔ اسی لیے بندہ بسا اوقات کسی ہلاکت یا فساد میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، مصائب اور تکالیف جو ہر طرف سے حملہ آور ہوتی ہیں، خاص طور پر جب بندہ مخلوق کی مخالفت، شیطان سے جنگ اور نفس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے۔ اس وقت کئی مرتبہ غصہ پینا پڑتا ہے، کئی مرتبہ تکلیف و شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، کئی رنج و غم
درپیش ہوتے ہیں اور کئی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 4، قضاء الہی کی مختلف صورتوں کا پیش آنا، کبھی میٹھی کبھی کڑوی، یہ قضاء بندے پر وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ کبھی نفس ناراضی کی طرف جلدی کرتا ہے، کبھی فتنے کی طرف دوڑتا ہے۔ الغرض یہاں بندے کو 4 عوارض کی گھاٹی کا امتحان درپیش ہوتا ہے اور اسے عبور کرنے کے لیے بندے کو 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ رزق کے معاملے میں اللہ عز و جل پر توکل کرنا، وسوسوں کی جگہ میں معاملہ سپرد خدا کر دینا، مصیبت و تکالیف میں صبر کرنا اور قضاء الہی پر راضی رہنا۔ پس بندہ اللہ عز و جل کی حسن و توفیق اور تائید سے عوارض کی اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے۔